اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ کیا معاملہ ہے؟ دنیا کی تمام چیزیں ہیں، چاہے اولاد ہو، باپ ہو، روپیہ پیسہ ہو، جاہو جلال ہو، منصب ہو، عہدہ ہو، کچھ بھی ہو، تمام سے زیادہ نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ کیوں نبی سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم بغیر نبی سے محبت کے نہیں رہ پائیں گے بھائی، کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی، اسی وجہ سے نبی سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، مرکزی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے، جملے پر غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے، آپ کے تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی سے محبت کیجئے، نبی کے تعلیمات پر عمل کیجئے، اللہ رب العزت گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرنے لوں گا۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھیے، آیت نمبر 31، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، اللہ کے لیے دل میں الفت ہے، اللہ رب العزت سے لگاؤ ہے، تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في موضع آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ محترم علماء کرام،
नौजवान दोस्तों और साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई खालिक कायनात मालिक दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद सलाम नाज़ुर अल्लाह के आखिरी नबी, शाफ़ी महशर, साक़ी कौसर, रहमतुल लिल आलमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल मुबारकबाद है मुसल्लियान अब्दुल्ला बिन मसूद के लोग और वो हज़रात जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, संवारा और कोशिश ये की कि आप तक कुछ दीन की बातें पहुंचाई जाए। मुझ नाचीज़ को भी कुछ वक्त दिया गया है। मैं आपके सामने मोहताज तारुफ नहीं हूँ, आप लोग बचपन से मुझे देखते चले आ रहे हैं। यही बगल में मदरसा है मोहम्मदिया, मैं यहाँ पर पढ़ता था। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद और दीगर जगहों पर जाकर तालीम हासिल की और आज आपके सामने हूँ। सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक़ से मुझे जो मौजू दिया गया वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत क्यों। एक सवाल बन रहा है, बच्चों से क्यों नहीं है, अपने घर वालों से क्यों नहीं है, बीवी से क्यों नहीं है, सबसे ज़्यादा नबी से क्यों मोहब्बत है। अभी कुछ दिन पहले नबी के शान में एक बात कही गई, गुस्ताखी की गई, जिसके बारे में शेख अभी जिक्र कर रहे थे। हमारा ईमान जोश में आ गया। क्यों इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। इस्लाम का मुतालबा है कि हर मोमिन को तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए। यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। अगर ऐसा मामला नहीं है ना, फिर हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। हमारा ईमान खतरे में क्यों? नबी से मोहब्बत में कमी, ईमान खतरे में, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का मुतालबा हमसे किया है। बुखारी की एक हदीस उठाइए, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, हदीस नंबर 15 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने बाप से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा मुझसे ना मोहब्बत करने लगे, यहाँ तक कि दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करे। क्या मामला है? दुनिया की तमाम चीज़ें हैं, चाहे औलाद हो, बाप हो, रुपया पैसा हो, जाहो जलाल हो, मनसब हो, ओहदा हो, कुछ भी हो, तमाम से ज़्यादा नबी से मोहब्बत। क्यों नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत? क्या वजह है? हम बगैर नबी से मोहब्बत के नहीं रह पाएंगे। भाई कुछ न कुछ तो वजह होगी, इस वजह से नबी से सबसे ज्यादा हमें मोहब्बत है। उसका जवाब ये है, मरकजी वजह ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की वजह से, जुमले पर गौर कीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की वजह से, आपके तालीमात पर अमल करने की वजह से अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। बात समझ में आई?
نبی سے محبت کیجئے، نبی کے تعلیمات پر عمل کیجئے، اللہ رب العزت گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرنے لگوں گا۔ سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھیے، آیت نمبر 31، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو جانتے ہو، اللہ کے لیے دل میں الفت ہے، اللہ رب العزت سے لگاؤ ہے، تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ کسی پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کسی باباؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم والا راستہ ہے، اس کو پکڑ لو، اسی راستے پر چلو، اسی ڈگر پر چلتے رہو، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، اپنے نبی کے زبانی کہلوا رہا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ چاہیے اللہ کی محبت، بالکل چاہیے بھائی۔ اللہ ناراض تو پوری دنیا مل جائے کیا فائدہ؟ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ میرے بھائیو، ان تمام باتوں کے علاوہ نبی کی ذات میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو فطری طور پر تقاضا کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کریں۔ نبی کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلے یہ تذکرہ کریں کہ نبی کے اندر کیا خوبیاں تھیں۔ بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا والے اگر کسی سے محبت کرتے، کسی انسان سے محبت کرتے تو کیوں کرتے ہیں؟ آج انسان اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اپنے بچے سے محبت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس کا ایک خاص دوست ہے، کیوں ہے؟ نبی کی خوبیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں ان کو نہیں بیان کروں گا۔ میں ان خوبیوں کو اٹھاؤں گا جو دنیا والے کسی سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا والے کسی سے محبت 3 وجہ سے کرتے ہیں، غور کیجیے گا۔ دنیا کے لوگ اگر دنیا والوں سے محبت کر رہے ہیں تو 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا کوئی احسان اس کے اوپر ہے، محبوب کے احسان کی وجہ سے محبت کی جا رہی ہے۔ نمبر 2، محبوب کا کردار اچھا ہے، اس وجہ سے اس سے محبت کی جا رہی ہے۔ دنیا میں اگر کسی کا کردار اچھا ہو جائے ہمارے تعلق سے، ہم اس پر بے پناہ محبت نچھاور کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، کوئی بہت زیادہ خوبصورت ہو، حسن و جمال والا ہو، جس کے حسن کے قصیدے پڑھے جائیں، جس کے حسن کی مثالیں دی جائیں، اس وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ لیکن دنیا والوں کے اندر یہ تینوں چیزیں بیک وقت نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں اس کے احسان کی وجہ سے تو وہ خوبصورت ہے اور اسی طریقے سے اخلاق و کردار والا ہے۔ ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں اس کے اخلاق و کردار کی وجہ سے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ احسان کرنے والا بھی ہو اور اسی طریقے سے حسن و جمال والا ہو۔ اگر ہم کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ احسان کرنے والا ہو اور اخلاق مند ہو۔ لیکن میرے نبی پر قربان جائے، اپنے ایمان کو ٹٹولیے اور غور کیجئے تو پتہ لگے گا کہ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہی 3 چیزوں پر میں بات کروں گا۔ دنیا والے جس وجہ سے محبت کرتے ہیں نا، تو میرے نبی سے محبت ان 3 چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا تفصیل میں چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان، ہم دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں نا، کوئی ہمارا دوست ہے، ہمارا احسان اس کے اوپر ہے۔ کیوں؟ بھائی جب ہمارے پاس گاڑی نہیں تھا تو ہمیں اپنی گاڑی سے لے کر جاتا تھا، آج میرے پاس گاڑی ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہوں، میں بھی لے کر چلوں گا۔ میں جب فلاں جگہ پر پھنس گیا تھا تو اس نے میری مدد کی تھی، اس کا یہ احسان ہے، میں اس کو ڈھو رہا ہوں۔ میرے گھر میں شادی تھی، پیسے نہیں تھے، اس کے بعد کیا ہوا، پیسوں کا انتظام کیا، اس وجہ سے اس کے احسان میں بدا ہوا ہوں۔ میرے نبی کا احسان قربان جائیے، اللہ اکبر۔ نبی کا احسان گنتے جائیے، نبی کتنے محسن تھے،
جب ایک تاریخ نگار کتاب لکھتا ہے، سیرت کی کوئی کتاب لکھنے لگتا ہے، نبی کے احسانات لکھتے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب باری آتی ہے کتاب کا نام کیا ہوگا، کتاب کا ٹائٹل کیا ہوگا، جس سے لوگوں کی نگاہ میں یہ اچھا ہو جائے، لوگ اس کو دیکھنے لگے، تو وہ نام رکھ دیتا ہے محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انسانیت پر احسان کرنے والا کون؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون لکھ رہا ہے؟ مورخ لکھ رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، نبی کا احسان اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے بارے میں فکر مند ہے۔ وہ دشمن جو پتھر مار رہے ہیں، وہ دشمن جو آپ کو ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنا چین و سکون کھو دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں اپنے نبی کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، سورہ کہف میں اللہ رب العزت اپنے نبی کو آپ کا اپنا فریضہ بتلاتے ہوئے کہا، اپنے نبی کو جگاتے ہوئے کہا، اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِهِ الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے میرے نبی کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ان کے افسوس میں اپنی جان قربان کر دیں گے، ان کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ نہیں میرے نبی، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر ہے پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، نبی آپ پہنچا دیجئے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیزیں ایسی ہے، یہ چیزیں ایسی ہے، آپ کو پیچھے نہیں پڑنا ہے، دامن نہیں پکڑنا ہے، ان کو رسی میں پکڑ کر جکڑنا نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ آپ نے پہنچا دیا نا اللہ ایک ہے، آپ نے پہنچا دیا نا میں محمد رسول اللہ ہوں، آپ نے پہنچا دیا نا میرے پاس جو کتاب ہے قرآن کی کتاب ہے، یہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اب آپ کے اوپر سے ذمہ داری ختم، فکر مت کریے، افسوس میں مت بیٹھیے۔ یعنی کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں یا آپ کی بات نہ مانے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احسان کی مثال ایک حدیث کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ بخاری کی حدیث اٹھائیے، 6483 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثلی و مثل الناس کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال، نبی کا احسان دیکھیے کیا ہے، دنیا میں کوئی احسان کر رہا اس سے محبت ہو رہی ہے، نبی کہہ رہے میری مثال اور لوگوں کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو آگ کو جلاتا ہے، آگ جلنے کے بعد جب ارد گرد روشنی پھیلتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جعل الفراش، اس پر کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، پتنگے آ جاتے ہیں، اب اس کو ہٹا رہا ہے، ہٹ جاؤ، ہٹو ہٹو، ہٹا رہا ہے لیکن نہیں ہٹ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ ہٹ نہیں رہے، وہ گر رہے ہیں اس آگ میں، جل جا رہے ہیں، میں بھی تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر ہٹا رہا ہوں، چھوٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، ان بندشوں میں مت بندھو، یہ حرام کام ہے، یہ حرام راستہ ہے، یہ ناجائز چیز ہے، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں لیکن تم سمجھ نہیں رہے ہو، بلکہ تم اس کی طرف چلے جا رہے ہو، یہاں تک کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں لیکن تم جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ کیا ہو رہا ہے؟ جہنم کی آگ میں گرتے چلے۔ ذرا ایک مثال سوچیے آپ، میرے نبی پریشان ہے، لوگوں کو کھینچ رہے ہیں، ایک آدمی کنواں میں گیا کودنے کے لیے، کہاں گیا؟ کنواں میں چلا گیا کودنے کے لیے، اب آپ بڑے محسن ہیں، اس کے اوپر احسان کرنا چاہ رہے ہیں، ارے فلانے میاں مت کودیے یار، آپ کے پیچھے بال بچے، آپ کے ابا اماں ہے یار، کہاں کرنے کے لیے کودنے جا رہے ہیں؟ اب وہ کیا کرے؟ ماں بہن کی گالی دینے لگے، ماں بہن کی گالی دینے لگے، آپ کو مارنے لگے، آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے؟ آپ بچانے کی کوشش کریں گے؟ ہمارا اور آپ کا وہاں پر طریقہ یہ ہوگا کہ 2 لات ماریں گے اور کنویں میں گرا دیں گے۔ کودنا چاہ رہا ہے نا، گالی دے رہا ہے، چل اندر، 2 لات مار کے گرا دیں گے اس کو، لیکن قربان جائیے۔ میرے نبی نے ایسا نہیں کیا، میرے نبی کو کیا معاملہ ہوا؟ بہت سارے معاملات ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پڑھتے جائیے، گنتے چلے جائیے، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، کبھی آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہائے ہے میرا نبی کیسا تھا، میرا نبی وہ تھا جب خون میں لپت کیا گیا، میرا نبی جب طائف کے میدان میں ہے، میرے نبی کا معاملہ کیا ہوا، میرے نبی کے کندھے کو زخمی کر دیا گیا، میرے نبی کے جسم کو زخمی کیا گیا، میرے نبی کے پیر کو زخمی کیا گیا، ارے اس
اس کندھے کو زخمی کیا گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چادر رکھتے تھے، چادر رکھ کر چلا کرتے تھے. عرش والے نے کہہ دیا یا ایھا المزمل، اللہ رب العزت نے خطاب کیا چادر لٹکانے والے سے. میرے نبی جب اس چادر کو اوڑھ کر سو گئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بدن پر چادر ڈال لیا تو عرش والے نے کہہ دیا یا ایھا المدثر. جب میرے نبی چلتے تھے جس قدم کو لہوحان کیا گیا، جس قدم کو زخمی کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے لا اقسم بہذا البلد کے ذریعہ اس قدم کو بھی خطاب کیا تھا. میرے بھائیوں، طائف کے میدان کی تاریخ اٹھائیے، سیرت کے صفحات پلٹتے جائیے، ذرا وہ منظر دیکھیے. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد سے زیادہ کیا آپ کے اوپر کوئی سخت دن گزرا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو اس وادی کے منظر کو یاد کیا اور بتلایا کہ وہ ایک دن ایسا تھا جب مجھے لت پت کر دیا گیا. یہی نہیں، میں نے جب ان کو کہا کہ تم دین کی تعلیم سیکھ لو، تم دین کی باتیں سیکھ لو، جہنم کے راستے سے بچ جاؤ، میں نے بچانے کی کوشش کی. میں ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، انہوں نے بدماشوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اوباش بچوں کو لگا دیا، پتھریں مار رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹانگ سے خون بہتے بہتے جوتے میں جم گئے. میرے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. اللہ اکبر، کیا احسان چاہیے. میرے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑے کہاں پر؟ طائف کے میدان میں گرے ہوئے، طائف کی وادی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غلام ہے، اٹھا کر لے کر جا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جرم کیا ہے میرے نبی کا؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لوگو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. ایک اللہ کی عبادت کر لو. نہیں کریں گے صاحب، 360 بتوں سے تو ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، ایک معبود کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے بھی جب اس منظر کو دیکھا حضرت جبریل کو بھیج دیا. بخاری کی حدیث اٹھائیے، اما عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں، 3231 نمبر کی. حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کی اور ان لوگوں کی بات اللہ رب العزت نے سن لی ہے، اب آپ کو اختیار دے رہا ہے اللہ. میرے ساتھ ملک الجبل بھی ہے، پہاڑ کا فرشتہ آیا ہوا ہے، وہ آتا ہے سلام دعا کرنے کے بعد نبی آپ حکم کیجئے ان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دوں. لیکن میرے نبی کون ہیں؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی وہ ہیں جو کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے نبی نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ان کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر مت پیسو. مجھے امید ہے یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل ضرور مسلمان ہوگی. میرے بھائیوں، کچھ دنوں کے بعد کرنا یہ ہوا کہ وہاں کے تمام کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ احسان ہے ہمارے نبی کا. انسانیت پر اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کہ جو قومیں، پچھلی قومیں جس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، پتھر برسا دیے گئے، آندھیاں چلا دی گئی، آج وہ گناہ ہم بھی کر رہے ہیں. سود کھا رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوطیت والے عمل میں بھی ہم آج ہیں. آج ایک ہی جینڈر کی شادی کی اجازت مل چکی ہے کہ نہیں؟ کہ مرد مرد سے، عورت عورت سے شادی کر سکتا ہے، کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے قوم لوط کو مار ڈالا تھا، لیکن آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے. ہو رہا ہے تمام چیزیں. کیوں؟ میرے نبی کا احسان ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ میرے امت کو ویسے ہلاک مت کرنا جیسے پچھلی امتوں کو تو نے پانی کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے مار دیا، میری امت کو مت مارنا. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دونوں بیٹے رخصت ہو گئے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر مارا گیا، مکے کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، آپ کے اوپر کوڑے پھینکے گئے، آپ کے راہ میں کانٹے ڈالے گئے. میرے نبی کو ایک دعا دیا گیا کہ اے نبی اگر آپ دعا یہ مانیں گے دنیا کے اندر قبول ہوگی، لیکن میرے نبی پر قربان جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کے لیے اس دعا کا استعمال نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس دعا کا استعمال نہیں کیا، بلکہ میرے نبی نے کہا میں اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہوں، میدان محشر میں جب میرے امتیں پریشان ہوں گے تب اللہ کے سامنے میں وہ دعا مانگوں گا. اور کتنا بڑا احسان چاہیے؟ میرے نبی کا احسان گنتے چلے جائیں گے، آپ کو ختم نہیں ہو.
لیکن میرا وقت ضرور ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی کا اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے کہ 50 وقت کی نماز تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر کے 5 وقت کی کرائی، جو آج ہم بھی نہیں پڑھ پاتے، کوئی نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ نبی بار بار جا رہے ہیں، بار بار کم ہو رہا ہے، 5 وقت 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، اس کے بعد یہاں تک کہ 5 پر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے، کم کرا لیجیے۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہیں چلے جاتے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے خالی جمعہ مل جاتا، تب تو آسانی، آرام سے مشین چلاتے، اس کے بعد خالی جمعہ کو پڑھ لیتے، بڑھ کے پکے سچے مسلمان۔ لیکن میرے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے حیا آ رہی ہے۔ اس پر سے اللہ کا احسان یہ ہوا کہ نبی 5 وقت کی نماز آپ کو مدنی پڑھیں گے، لیکن اس کا ثواب 50 نماز کے برابر ہے، 50 وقت کی نماز کے برابر ہے۔ دوسری وجہ، دنیا میں جس کی وجہ سے لوگ دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کا چال چلن کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، ان کے اندر کیا مہارت ہے، کسی فن کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب بھی ہیں، مولانا عبد الغفار صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، شیخ یاسر صاحب، مولانا حسن جمیل، تمام لوگ تھے۔ ان سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ شیخ عبد الغفار سے کیوں محبت ہے؟ یا مجھ سے جو محبت کرنے والے کیوں ہیں؟ کوئی فن تو ہوگا نا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بتائیے آپ کو مولانا عبد الغفار سے کیوں محبت؟ آپ کہیں ان کی تقریر بڑی اچھی لگتی ہے مجھے، کہیں ثناء اللہ مدنی صاحب کی آپ تقریر کیوں سننا چاہتے ہیں؟ ان کی تقریر بہت اچھی، بہت جامع ہوتی ہے، یہ فن ہے، اس وجہ سے آپ محبت کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ نبی کے اچھے معاملات دیکھ لیجئے، پڑھتے چلے جائیے سیرت کی کتاب، نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھ لیجئے، نبی کے اندر بھی فن موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں محبت ہے۔ اچھے اخلاق و کردار کی بات ابھی بعد میں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بہادر تھے، فن یہ تھا، ہمیں اس وجہ سے بھی نبی، وہ نبی جب میدان جنگ میں ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، نبی آگے آ گئے۔ بخاری کی حدیث دیکھیے، ایک صحابی رسول جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے 2908 نمبر کی حدیث، وہ بیان کرتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اشجاع الناس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا کردار ہے، اس وجہ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا جو دل ٹچ ہوا ہے نبی سے نا، ایسے ہی ویسے نہیں، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق والے تھے، بڑے بہادر تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مدینہ کے اندر ایک طرف سے کوئی آواز آتی ہے، تمام لوگ تیار ہو گئے، کوئی تیر صحیح کر رہا ہے، کوئی تلوار صحیح کر رہا ہے، کوئی گھوڑے پہ زرہ باندھ رہا ہے۔ اب باندھ کے جب نکلتے ہیں اس کے بعد کیا دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، کیا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ ساتھ چلے کہ کوئی آواز آئی، ڈراؤنی آواز ہے، ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے اوپر حملہ ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی آواز ہے؟ اللہ کے نبی نے جاؤ سو جاؤ، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آج بات کس کی ہوتی ہے بھائی؟ بہادری کی آنے ہم کہتے ہیں ہم تو بھائی محبان رسول ہیں، ہم تو وہ ہیں جو ہم دن و رات نبی کے بارے میں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، ہم سرکار کی آمد کر رہے ہیں، لیکن ہم نغمے کس کے پڑھ رہے؟ بہادری کی، حضرت علی کی تقریروں میں بات حضرت علی کی ہو رہی ہے، بہادری کی بات نکلے علی کی بات ہونے لگی، جب کسی فن کی بات نکلے علی کی بات ہونے لگتی ہے، جب جنگ کے اندر مہارت کی بات آتی ہے علی کی بات ہونے لگتی ہے۔ مجھے انکار نہیں ہے کہ علی بہادر نہیں تھے، مجھے انکار نہیں تھے کہ ایک بہترین وہ بہادر آدمی تھے، لیکن مجھے انکار اس بات سے ہے کہ نبی کا ذات چھوڑ کر، نبی کی ذات کو پہلے مقدم نہ کر کے علی کی ذات کو مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اس بات سے مجھے ذکر کیجئے، میں بھی ذکر کروں گا کہ وہ علی وہ تھے کہ جو خیبر کے میدان کو فتح کرنے والے ہیں۔ آج بات ہوتی ہے تو علی کی بات ہوتی ہے، اور ہم کیا جھنڈے لگائے ہوئے ٹیم کے سرکار کی ہم جھوم رہے ہیں، جھومتے جھومتے مہینہ دو مہینہ بیت گئے، ابھی بھی جھنڈے اترے نہیں ہیں۔ محبت کا دم یہی تک ہے، بس جھنڈوں تک ہے، جھنڈے لگ گئے، جھنڈے اتارنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ میلاد کا موقع آیا، جھنڈا کتنا اوپر لگا دوں، کہاں جا کر لگا دوں، لگ گیا، لگنے کے بعد اتارنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ آگے پانی آگے کے
گا وہ راستے میں پیر پہ ٹھوکر بن جائیں گے جس پر لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہی اثر ہے میرے نبی کا کردار کیا تھا جنگ کے اندر. اس کی مدد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے ہیں. مسند احمد کی حدیث اٹھائیے 1346 میں حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ اپنے زور پر ہوتا تھا بڑے بڑے بہادروں کے پیروں پر جائے لوگ جنگ کی اس گرمی کو تاب نہیں لا پاتے تھے. ہم لوگ نبی کے پیچھے ہوتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہوتے تھے, نبی کے ہم لوگ ہار لیا کرتے تھے. اللہ یہ میرے نبی کی بہادری ہے. ذرا اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہادری کہا, لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے اس کی گواہی خود قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے. میرے نبی بہادر نہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا. اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر کیا فرماتا ہے؟ سورہ قلم آیت نمبر 4 اب پڑھتے جائیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اے نبی آپ وہ ہیں جو عمدہ اخلاق پر پاس ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی پردھان منتری نہیں, کوئی سباسد نہیں, کوئی گاؤں کا پردھان نہیں ہے, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, بلکہ رب عرش والا گواہی دے رہا ہے اے نبی آپ کی ذات وہ ذات ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہے. تو میرے بھائیو ذرا غور کیجیے جس کے بارے میں رب گواہی دے اس کے اخلاق کا کیا کہنا. میرے نبی کا اخلاق کتنا بہتر تھا معلوم ہے؟ فتح مکہ کی تاریخ پڑھی اٹھائیے, رسول المکتوم سیرت ابن حشام اٹھائیے اور دیگر جتنی بھی سیرت کی کتابیں صفحات پلٹ گئے. اس کے بعد دیکھیے مکہ کا معاملہ کیا ہوا. مکہ کے اندر کیا معاملہ ہوا؟ داخل ہو چکے کہ مکہ کے اندر اور ایک صحابی رسول اعلان کر دیا آج تو خون بہانے کا دن, الیوم یوم الرحمہ, ارے آج تو مار کاٹ ڈالنا, بہت ستائیں ہم کو. اللہ اپنے زبان میں کہا جائے گا کہ بہت ستائیں, آج بتائیے کیا ہوگا. یہی معاملہ ہوگا الیوم یوم الرحمہ, آج تو خون بہانے کا دن ہے, آج تو کہتے ہیں. یہاں تک بھی ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہہ رہے ہیں آج خون بہانے کا دن. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کیا؟ نبی کا اخلاق دیکھیے, نبی کا کردار دیکھیے. جھنڈا ان سے چھین کر انہیں کے گھر میں دوسرے کو دے دیا. کہا یوم یوم الرحمہ, جاؤ آج آزادی کے دن ہے, جاؤ آج تم کو آزاد کر دیا جائے. آج کوئی سرزنش نہیں ہوگی, کوئی گناہ پر زبردستی نہیں ہوگی, جاؤ آج تمہیں معاف کر دیا گیا. وہ موجود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے گلیوں میں کر سکتے تھے, وہ موجود ہے جو صحابہ کو مارتے تھے, وہ موجود ہیں جو بلال حبشی کو سزا دیتے تھے, وہ بھی موجود ہیں. تمام لوگ موجود ہیں, فردن کوئی نہ کوئی وہاں موجود تھا. تمام لوگوں سے اللہ کے نبی چاہتے, حکم دیتے, صحابہ کرام ہی وہ ہے دوڑا کر مارو, ان کے سر کو قلم کر دو. لیکن نہیں ایسا نہیں ہوگا, نہیں ہوگا ایسا. میرے نبی کا یہ کردار ہے. کیوں نہ نبی سے محبت کرے بھائی؟ دنیا والے کے اخلاق و کردار, لیکن آج ہمارا اخلاق و کردار کیا ہے؟ ان کا کردار تو وہ تھا کہ شاعر نے بھی کہہ دیا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ یا کسی کا مارا بھی تو اخلاق کے پاس. ہمارے اخلاق کا جنازہ کیوں کر دیا؟ ہم تو بہت پکے سچے نبی کو ماننے والے ہیں. فلانا نبی کا گستاخ ہے, فلانا ایسا ہے. ہمارے اخلاق کا جنازہ کیوں نکلا؟ کیا ہمارا اخلاق اب نہیں جاگے گا؟ کیا ہمارا اخلاق صرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک سال کے اندر سربتی بانٹ دی گئے, جلوسیں نکال دی گئے, گھروں کو سجا دیا گئے, ہری جھنڈیاں لگا دی گئے, بس یہی ہے؟ یہی اخلاق ہے؟ ہمارا اخلاق کتنا گر چکا ہے. وہ وہابی ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ بریلوی ہے, وہ فلانے میاں ہے, وہ فلانے میاں, وہ فلانے میاں. میں ہوں وہابی, مجھے نہیں انکار ہے. تم مجھے 24 نمبر کہتے میں ہوں, تم مجھے 21 کہتے میں ہوں. فلانا آدمی دیوبندی ہے, فلانا آدمی سنی ہے, فلانا آدمی یہ فلاں ہے, سب کچھ ہے. لیکن انسانیت بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ نہیں؟ اخلاق و کردار کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب میرے نبی کا اعلان ہے میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے, ایک جنت میں, باقی تمام جہنم میں. انتظار کرو اس وقت کا. کسی کو اوپر کیچڑ مت اٹھا لو کہ وہاں بھی گستاخ رسول ہے, یہ بندی گستاخ رسول ہے, فلانے گستاخ رسول ہے. اخلاق و کردار کا جنازہ نکال دے, ان کے کام میں ٹانگ لڑا دے, محفل سج جائے, اس کے بعد کیا ہوا؟ کینسل, ختم ہو گیا تمام چیزیں.
कुफार मक्का को रोका था कि ईद मत करना, उनको सिर्फ ये बता दें हराम है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला कुछ किया? मुनाफिकों के बारे में अल्लाह के नबी को मालूम था, लेकिन बज़ाहिर मुसलमान थे, कुछ नहीं करते। सजा देंगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन आज तो बज़ाहिर सारे मुसलमान हैं और बगल में बैठा कौन है? ये शोषा चाह रहा है कि मिल जाए मुसलमानों को खत्म, और इसी मुसलमान के नाम पर सारी चीजें हो। मैं इशारा किधर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग? समझिए, आज हमारे यहाँ अखलाक और किरदार का क्या हाल है, और हम अपने आप को ये करें हम तो बहुत ज्यादा नबी को मानने वाले अल्लाह को, तो हमें नबी से मोहब्बत इस वजह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार बड़ा अच्छा है। हमें भी उस अखलाक को अपनाना होगा, हमें भी उस अखलाक को मानना होगा। वहाबी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ये झगड़ा मिटा दो और एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और मुत्तहिद होकर समाज को बदल डालो। मुत्तहिद होकर दिखा दो कि एक कलमा है, एक किताब है, एक रसूल है, एक काबा है, एक मस्जिद है, एक किबला है। हम उसी की तरफ मुड़ करके नमाज पढ़ते, उसी के लिए सजदा झुका तो सजदा करते हैं, वही किताब पढ़ते। दिखा दो राव ताकि ये जमाना देखते और ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अब ये जाग चुके हैं, इन्हें छेड़ने की गलती मत करो। तीसरी वजह जिसकी वजह से हम नबी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो ये है कि नबी का हुस्न जमाल बड़ा है। दुनिया के अंदर अगर किसी की खूबसूरती हमें भाग है, हम जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मगरिबी तहजीब और तमद्दुन में हम ऐसे दलदल में फंस चुके हैं ना कि आज हम लोग प्यार और मोहब्बत में पड़ रहे हैं तो खूबसूरती की वजह से। अल्लाह की पनाह मांगिए मेरे नौजवान साथी, ये नौजवानों जो वर्ड मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज जिनके हुस्न की कसीदत तुम गा रहे हो ना, जिनसे शादियां करने के लिए माँ बाप की 20 साल 25 साल की मेहनत रायगा करके भाग कर कोर्ट मैरिज कर लेते हो, होश में आ जाओ, अपने माँ बाप के एहसानात को गिनते जाओ। क्या खूबसूरती है जी, क्या है खूबसूरती, दांत धब्बे वाले, लेकिन मेरे नबी का चेहरा ऐसा चेहरा है। आज जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, चाहे वो पीर हो, चाहे मुर्शिद हो, चाहे कोई हो, जिनके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। अरे फलाने मियां ऐसे हैं, फलाने मियां ऐसे हैं, फलाने मियां ऐसे हैं, उनके हुस्न की तारीफ करते हैं, उनके हाथ चूमे जा रहे, पैर चूमे जा रहे, उनके बारे में सदाए करें, बहुत सारी चीजें की जा रही है, लेकिन मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं थे, मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं थे जिनके हाथ पैर चूमे जा रहे। मेरे भाइयों, अभी मैं ये बातें बयान कर रहा हूँ तो कुछ लोगों को हो सकता हो कि कुछ डर सा महसूस हो रहा होगा, और बाहर कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कई बार रोका गया है कि मौलाना ऐसी बातें मत बोलिएगा, तो मेरे भाई क्यों ना बोला जाए, वो हमारे पर वार से वार कर देता है, हम बर्दाश्त कर देते हैं। क्या यही क्या कारण है? उंगली सीधी कर लिए हुए हैं, तमाम लोग उंगली कर रहे हैं, थोड़ी सी टेढ़ी करने की जरूरत है। थोड़ा आओ मैदान में, बताओ हम भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। जिनको तुम कह रहे हो कि गुस्ताखे रसूल है ना, हम बता देंगे, हम साबित करेंगे हदीस के जरिए, अपने अमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने वज़ाकता के जरिए, अपने नमाजों के जरिए, अपनी इबादत के जरिए कि सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले हम। नबी ने जिस काम से मना किया हम रुक गए, हम साबित करेंगे। नबी ने जिस चीज को हराम करा दिया हम उससे रुक गए, हम साबित करेंगे। मत इल्जाम लगाओ मेरे भाइयों की ये गुस्ताखे रसूल है। तुम नबी के हुस्न की तारीफ करते हो, बस नबी के हुस्न की तारीफ में लगे रहते हो। हम नबी के हुस्न की बात तारीफ करते हैं, नबी के अखलाक की भी तारीफ करते हैं, नबी के हर एक हरकत पर हम नजर रखते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, वैसे करने की कोशिश करते हैं। जरा नबी के हुस्न का दीदार दिखाएं, हुस्न की तारीफ करने में माहिर कौन इमाम शोरा। जब शायर ये अपनी शायरी शुरू करते हैं ना, अगर किसी के हुस्न की तारीफ करने लगे तो याद रखिएगा इनके थोड़े से जुमले में बहुत सारे मायने होते हैं। अगर हम किसी की तारीफ ऐसे जुमले में करें, फलानी बहुत खूबसूरत है, उसका चेहरा बड़ा चमकदार है, उसके चेहरे पे एक अजीब सी नूरानियत है, उसके चेहरे पे एक अजीब सी मासूमियत है, ये सारे जुमले इस्तेमाल करें।
کیوں؟ ایک شاعر جب کسی کی تعریف کرتا ہے حسن کی تعریف بہت گہرا جملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف کی شاعری کہتا ہے. اور اس زمانے میں بھی شاعر پائے جاتے کہ ہمارے جیسے لاخیرہ شاعر نہیں ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شاعر ہے. نبی کے حسن کی تعریف کریں. کیا تعریف کریں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس کی تعریف ہمارے حسن کی تعریف. ہم اپنی تعریف کروا رہے ہیں نبی کی تعریف. آج تک میری آنکھ نے نبی سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کو نہیں دیکھا. پہلا جملہ غور سے سنیں. حسان بن ثابت کہہ رہے آج تک میری آنکھوں نے نبی سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی نہیں دیکھا. یہاں تک کہ کسی عورت نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. میری آنکھ نے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا کسی عورت نے جنا. اللہ. یہاں تک کہ میری نبی کی پیدائش جو ہے ہر عیب سے پاک. آخر میں کہہ رہے ہیں کہ گویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا گیا تو آپ کے من موافق پیدا کیا. یعنی میرے نبی کھڑے تھے, میرے نبی موجود تھے, اپنے رب سے کہہ رہے اللہ تو مجھے اتنا خوبصورت بناتا جا. رب بناتا جا رہا ہے اور نبی کہتے جا رہے ہیں نبی کا اللہ رب العزت بناتا جا رہا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورتی ملی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منچاہا خوبصورتی. اللہ یہ خوبصورتی کیوں کی ہے؟ میرے نبی کی خوبصورتی آج دنیا کی خوبصورتی کے پیچھے ہم پاگل ہیں. ان کے پیچھے ہم دیوانہ بات پھرتے ہیں. پتہ لگا کہ فلانے قوال صاحب آئے, چلو بھائی ان کو دیکھ رہے بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں, نبی سے زیادہ خوبصورت. فلانے قاری صاحب آئے ہیں, چلو دیکھ لیا جائے. فلانے کرکٹر ہے, فلانے ایکٹر ہے, فلانے یہ ہے, فلانے وہ ہے. دنیا کے اندر جو ہمیں نہیں جانتے ہم ان کے پیچھے پریشان, ان کے حسن کو دیکھنے کے لیے پریشان, ان کے حسن کی تعریف کرنے کے لیے پریشان. لیکن جو نبی ہمیں جانتا ہے, جو نبی ہمیں پہچانتا ہے, جو نبی ہمارے لیے دعا بچا کر رکھا ہے, جو نبی ہمارے لیے راتوں کو روتا تھا, جو نبی ہمارے لیے راتوں میں لمبے لمبے سجدے کیا کرتا تھا, جو نبی ہمارے لیے اللہ رب العزت سے پناہ مانگا کرتا تھا, اس نبی کی تعریف آج ہم نہیں کر رہے ہیں. اس نبی کو حسن کا دیدار ہم نہیں کرنا چاہتے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یوں نہیں سوچتے کہ ہم عمل کر لیں, جنت میں داخل ہو جائے تاکہ نبی کا ساتھ مل جائے. نبی کا ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ نبی کے چہرے کا دیدار بھی ہو جائے. اللہ دیدار کر لو میرے بھائی نبی کا. یہ حسان بن ثابت کہہ رہے ذرا کچھ اور سننا چاہیے. شعر و شاعری سے مزہ نہیں آیا, قرآن حدیث سے کچھ بات ہونی چاہیے. بھائی ہم لوگ اہل حدیث ہیں تو یہاں کا بچہ یہ بارے میں مشہور ہے حدیثوں کے بارے میں کہ بچہ دلیل سے بات کرتا تھا. یہ دلیل ایک حدیث ہے ترمذی کی حدیث اٹھائیے 3336 اٹھائیے. اور یہ حدیث کے راوی حضرت براء بن عازب سے سوال کیا. کس بارے میں سوال کیا گیا؟ سوال یہ کیا گیا اکان وجه نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کے مانند تھا؟ تلوار دیکھا ہے وہ نہیں دیکھا ہوگا. کوئی دیکھا ہے تلوار؟ کہیں کہ ہاں صاحب یوٹیوب پہ عبد الغازی میں ہم نے دیکھا دیوانہ بار نوجوان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پناہ مانگو یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے, بہت بڑی سازش ہے. جو تاریخ آپ تم دیکھ رہے ہو راتوں کو جا کر نیٹ برباد کر رہے ہو نا, جس میں تلوار, گھوڑے, پیار, محبت, میوزک, تمام چیزیں دکھائی جا رہی. یاد رکھیں خلافت عثمانیہ میں ساری چیزیں نہیں تھیں, پیار محبت نہیں تھی. چلو مان لو اس میں تلوار دیکھی اور عبد الغازی کیسا ہوتا تھا, نکالیں گے تو بڑا چمکدار ہوتا ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ کاٹنا. کسی کی چمک اس کی خوبصورتی بن جائے یہ ضروری نہیں. مثل السیف کیا تلوار کے مانند ہے؟ کہا گیا کہ لا نہیں مثل القمر بلکہ وہ چاند کے مانند ہے. اللہ اکبر. میرے نبی تلوار کے مانند ہے, ایسا نہیں کہ کوئی بھر دیا دیکھو تو کٹ جائے گا. نہیں, میرے نبی تو وہ ہے جو چاند کو آسانی سے خوبصورتی سے دیکھ
دیکھا جا سکتا ہے, اس کی خوبصورتی کو کیمرے میں قید کیا جا سکتا ہے. میرے نبی سے 14ویں رات کا چاند جب ہوتا ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے بےقرار ہوتے ہیں. ایک حدیث اور سنتے ہیں, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث, اور اس حدیث کے ذریعے اندازہ لگاتی ہے کیا میرے نبی واقعی چاند کی طرف ہے. ہمیں نبی سے حسن کی وجہ سے محبت ہے, تلوار کے بارے میں نہیں, چاند کی. کیا واقعی چاند کی طرح ہے؟ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں حرم کی طرف جا رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ کعبے کے صحن میں کوئی لیٹا ہوا ہے, بڑا خوبصورت ہے. میرے قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ میں دیکھوں یہ خوبصورت چہرہ ہے کون. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں جب قریب گیا ہوں تو دیکھتا ہوں آمینہ کے لال ہیں, سرخ جوڑے, سرخ چادر اوڑھے ہوئے ہیں, اور ان کا چہرہ جو ہے بالکل روشن ہے. اتنی خوبصورتی کہ چاند بھی در نکلا ہوا ہے. ادھر عرب کے تپتے صحرا پر بھی ایک چاند ہے, عرب کی زمین پر ایک چاند الگ ہے, آسمان پر ایک چاند الگ ہے, آسمان نے اپنے گود میں ایک چاند الگ لیے ہوئے ہے. میں کس چاند کو دیکھ رہا ہوں؟ یہ میرے نبی ہیں. یہ چاند اتنا خوبصورت, دوسرا چاند یہ دیکھ رہا ہوں, نہیں دل بھرا بھائی. پھر در دیکھ رہا ہوں, پھر حیرت ہو رہی ہے کہ واقعی یہ خوبصورت ہے, یہ خوبصورت ہے. پھر ادھر دیکھا, دل نہیں مان رہا ہے. پھر ادھر دیکھا, یکایک میں کہہ دیا کہ چاند جو تجھے خوبصورتی ملی ہے وہ میرے نبی کے چہرے سے ملی ہے. یعنی میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ میرے نبی کا چہرہ ہے, یہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. اللہ اکبر. کیا میں اپنے نبی کے حسن کی تعریف کروں, کیا کیا بیان کروں. اس وجہ سے ہمیں نبی سے محبت کھینچے جاتے ہیں. ہم نبی کے چہرے میں کوئی داغ نہیں ہے, نبی کا چہرہ روشن ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا, بس اس پر اپنی بات ختم کروں گا. ہمارے بیچ شیخ عبدالغفار صاحب تشریف فرما ہیں. ایک قیدی کو مسجد نبوی کے اندر لایا گیا, نام ہے سمامہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں, مسجد کے کمرے سے باندھ دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں, آنے میں کوئی تکلیف نہیں؟ جواب کیا ہے؟ آپ کو اس چیز سے محتاج نہیں, آپ ہمیں مار دیں, قتل کرنا چاہ رہے قتل کر دیجیے, آپ کے ہمدردی کے محتاج نہیں ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام سے پوچھا کوئی تکلیف تو نہیں؟ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سمامہ ذرا میرے طرف ہے. سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی کیا جملہ ہے, آپ سے بدصورت چہرہ پوری دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر میرے نزدیک کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس کو جب اس نے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا. آپ سے بدصورت کوئی چہرہ نہیں. سمامہ دیکھ دوسرے دن آتے اللہ کے مثال سے وہی سوال کرتے ہیں, پھر وہی جواب, آپ سے زیادہ بدصورت چہرہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے میرے نزدیک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ذرا میرے شہر کی طرف دیکھو. سبحان اللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کے شہر سے زیادہ مجھے برا شہر کوئی نہیں لگتا. میں نے بہت بڑے بڑے شہروں کو دیکھا, مصر کو دیکھا, یونان کو دیکھا, تمام کو دیکھا, لیکن آپ کا شہر جو ہے مجھے سب سے زیادہ بدصورت نظر آتا ہے. چلے گئے ایک دن ہوا, 2 دن ہو گیا, تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیا ہے, کیا حال ہے, ذرا ایک بار میری طرف دیکھو. نہیں وہی آج صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں, زمین سختی پڑی تھی آدمہ ساتھی کا بیچارہ, کہ آج نبی حکم دے کہ مار دو اس کی گردن, ختم کر دو اس کو. نبی پوچھ رہے ہیں ذرا میرے طرف دیکھ لو. نبی کہہ رہے ہیں, نبی کی چاہت ہے ایک بار دیکھو تو صحیح, کہہ رہے نہیں دیکھوں گا. یہاں تک کہ نبی نے حکم صادر کیا, صحابہ کرام تیار ہیں. اللہ کے نبی نے کہا آزاد کرو. صحابہ کرام ہر کے وقت آزاد کرو, جو آپ کے بارے میں کرام بدصورت اللہ کے نبی آزاد ہے. صحابی سے کہا کہ مدینہ کے حدود سے باہر ان کو بآسانی پہنچا دو, کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. حضرت سمامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے کمانڈر کو دیکھا, لیکن ایسا حکم تو نہیں دیکھا تھا کہ بدسلوکی بھی کر رہا اور حکم ہوا چھوڑ. دل چاہ کے پر دیکھ تو ہوں کون ہے, کہہ رہے نگاہ چھپاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو بس.
नबी के चेहरे को देखता हूँ, नबी का होकर रह गया। अल्लाहू अकबर। नबी के चेहरे की खूबसूरती को, नबी के हुस्न जमाल को देखते हैं, कह रहे उसके बाद मैं जा रहा हूँ, भागो, यहाँ तक कि मैं दौड़ा हुआ भागा, और यहाँ तक कि आगे तो मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल उस हुस्न को, उस हुस्न जमाल को देखने के बाद पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। यहाँ तक कि मैं भागते भागते गया, फिर उसके बाद रुका, पलट कर फिर वापस आया, मेरा दिल नहीं माना। एक बार फिर उसके बाद नबी की खिदमत में हाजिर होते हैं, नबी चढ़ाई पर बैठे हुए हैं, हज़रत सुमामा की तरफ देखते हैं, जाओ मैं तुम्हें माफ कर दी, तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं होगा। हज़रत सुमामा कहते हैं, आपको देखने के बाद नबी अब मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं बिना आपका साथी बने ना रहूं, मैं आपका होकर रह गया। आपके हुस्न जमाल को गिरफ्तार हो गए, वो नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, गवाही दे देते हैं, ये मेरे नबी का हुस्न, नबी के हुस्न को दुश्मन ने देखा, वो आदमी देख रहा है जो कह रहा है कि आपसे बसूरत कोई चेहरा नहीं, वो गवाही दे रहा है कि आप मैं चाह रहा हूँ कि इस्लाम कबूल करूँ। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न खूबसूरती। ये दुनिया के अंदर तीन चीजें हैं मेरे भाइयों, मैंने इन्हीं तीन चीजों को बयान किया। पहली चीज, हम किसी के एहसान की वजह से मोहब्बत करते हैं। फलाना दोस्त मेरे ऊपर एहसान किया है, हम भी उसके ऊपर एहसान करेंगे, इस वजह से मोहब्बत करने लगते हैं। उसके एहसान में हम लोग बंधे हुए हैं, इस वजह से हमें मोहब्बत है। अब्बा ने कह दिया, वसीयत कर दिया, बेटा जब हमारे बुरे हालात थे ना, तो फलाने जो शेख भी है ना, वो हम लोगों को संभाला था, उनकी इज्जत करना। और इसी तरीके से किसी का अखलाक और किरदार अगर हमारे ताल्लुक से बहुत अच्छा हो जाए, कोई किसी फन में माहिर हो जाए, हम उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। और इसी तरीके से कोई हुस्न जमाल में अगर हमें यकता नजर आए कि इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कोई है नहीं, तो हम उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं। मेरे भाइयों, नबी की खूबियाँ तो बहुत सारी हैं जिसके जरिए पता लग जाएगा कि नबी से हमें सबसे ज़्यादा क्यों मोहब्बत है, लेकिन मैंने आसानी के बारे में तीन वजहों को बयान किया। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब लोग मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा नबी से मोहब्बत करने वाला बनाते हैं। इलाहा ने हम तमाम लोगों को नबी का शहदाई बनाते हैं। इलाहा ने हम तमाम लोगों को नबी की सुन्नत पर चलने वाला बनाते हैं। इलाहा ने हम तमाम लोगों को सुन्नत का मतवाली बना दे। इलाहा ने हम तमाम लोगों को सुन्नत को जिंदा करने वाला बना दे। इलाहा ने हम तमाम लोगों को सुन्नत को, एक वो मुर्दा सुन्नतें जो आज हम लोग नहीं जानते, हम तमाम लोगों को उनको जिंदा करने की तौफीक फरमा। जो बीमारों में शिफा कामिला अता फरमा, जो मखलूक उनकी तरफ से अदायगी को हटा कर दे। इलाहा ने हमें से दिल के वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हो, उनके हर छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाहा ने हमें से दिल के वालिदैन दुनिया में मौजूद है, उनकी खिदमत करने की और उनके हक में दुआ करने की इलाहा ने तमाम लोगों को एक बना दे और हमारा खात्मा हो। आमीन।